बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया। मेरी तरफ से सबको, देखने सुनने वालों को सबको ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, ये महीना मुबारक हो। आज मैं तज़किरा करूँगा जो शहनशाह वलायत भी हैं और ताजदार ख़त्म नबूवत भी है, जिन्होंने दिफा किया ख़त्म नबूवत का। अल्लाह पाक ने अपनी नबी की शान और शौकत को बुलंद करने के लिए, आपकी ख़त्म नबूवत का दिफा करने के लिए हर वक्त में उस वक्त के मुताबिक अल्लाह पाक ने अपने बंदों को पैदा किया। जब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम इस दुनिया से रुखसत हो गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के दौरे मुबारक में भी जो था वो मुसलमा बिन कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया और भी कई मामला दाखिली मुश्किलात आई, लेकिन आपने उसका कला कमा करने के लिए कई लश्कर भेजे और आखिर में सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला लश्कर लेके गए, उसका कला कमा कर दिया। तो इस तरह हर वक्त में चलते 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 हमारा जो वक़्त है, थोड़ा पहले जो वक़्त है, तो यहाँ भी पीर मेर अली शाह साहब को अल्लाह पाक ने मुंतखब फरमाया। उनकी हवाले ज़िंदगी इस तरह का, आप छोटे ही थे तो आपके जो बुज़ुर्ग थे, आपके जो मामू बड़े अल्लाह के वली थे, वो पहचानते थे कि ये आदमी बड़ा होकर बहुत अल्लाह का वली बनेगा। तो एक दिन आप जा रहे, तो आप छोटे से थे, 4 साल के थे, तो आपने कुरानी कायदा या सपारा जो लिया था, तो अभी जो दरबार शरीफ है, गोलड़ा शरीफ, इसके बाहर झाड़ियों के एक दरख्त के साए में बैठे आप कुरान को पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते धूप थी, ज़ोर का वक़्त था, तो बड़ी शदीद धूप थी, ज़मीन भी बड़ी गर्म थी और सूरज भी बड़ा आतिश बरसा रहा था। तो ऐसे में आपके मामू आए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा छोटा सा सो रहा है, तो आपने खादिम को हुक्म दिया कि जाओ इसको उठा के घर ले जाओ, क्योंकि ये आने वाले वक्त में पता नहीं क्या बनने वाला है। यानी उन्होंने बताया कि बहुत बुलंद दर्जे का आदमी ये बनेगा। तो इस तरह आप बचपन में ही बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी बातें करते थे कि जो उलमा इकराम थे वो आजिज़ हो जाते थे आपके जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने घर में ही एक आलम दीन जो थे बंदोबस्त किया गया आपकी तलीम व तदरीस के लिए। जब आपने एक जो मुकर्रा इल्म होता है हर स्टेज का, वो पढ़ लिया, तो आपको ज़माने के लिए आपके उस्ताद मोहतरम जो थे, उन्होंने आपको ज़माने के लिए एक तहरीर ले आए, किताब लाए, वो फटी थी, तहरीर मिटी हुई थी। उस्ताद मोहतरम ने ज़माने के लिए कहा कि मेरे लिए ये तहरीर जो है ना, ये आप सबक याद करना, अगर सबक याद ना किया आपने तो आपको सज़ा मिलेगी। तो आप उसी तरह दरख्त के नीचे चले गए, अपने अल्लाह की ज़ात से अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मैं तो जानता नहीं हूँ ये तहरीर, और मैं अनजान भी हूँ, या रब्बुल आलमीन मेरी मदद फरमा और ये तहरीर किसी तरह मुझे पढ़ा दे। तो कहते हैं कि दरख्तों से एक हरे रंग की शुआ निकली, तो वो जो तहरीर थी वो पूरी की पूरी तहरीर उस किताब के ऊपर होगी। तो आपने पूरी की पूरी वो याद कर ली। तो फिर जब उस्ताद को सुनाई तो उस्ताद तो हैरत में पड़ गया कि ये कैसी तहरीर है, इन्होंने पढ़ लिया, तहरीर तो लिखी नहीं है और मुझे भी नहीं पता कि क्या है। तो लेकिन आपने फरमाया कि मौलाना साहब, उस्ताद मोहतरम, अगर इस किताब का लिखने वाला मुसन्नफ भी आ जाए तो वो कहे कि ये तहरीर गलत है, तो मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे जो मैंने तहरीर आपको पढ़ के सुनाई है इसके ऊपर मुझे इतना मुकम्मल यकीन है। तो फिर वो मौलाना साहब ने पिंडी गए, इस्लामाबाद या पिंडी, उस वक्त शायद इस्लामाबाद का ज़्यादा ये सिटी डेवलप नहीं था। पिंडी गए तो वहाँ से वो किताब लेके तो वो तहरीर पढ़ी, तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही थे जो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको सुनाई थी। तो फिर बड़े हैरान हुए कि यार ये बच्चा तो वाकई वो अल्लाह का वली है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली बनेगा। जब उनसे वो उन्होंने तलीम मुकम्मल कर ली तो फिर एक इनको एबटाबाद
ہری پور ہزارہ میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا. وہاں آپ کے استاد قریشی صاحب تھے، قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی آپ کو چند دنوں میں دیکھ لیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہونے والا ہے، تو انہوں نے بھی آپ پہ بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی، اور آپ کو اپنے حصے کا جو علم ان کے پاس تھا وہ سارا کا سارا آپ نے ان کو پڑھا دیا. اور یہ تو ایسے تھے کہ کوئی بھی چیز ایک بار دیکھتے تو اللہ پاک یاد کروا دیتا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے جن سے نبی پاک کی شان کا دفاع کروانا ہوتا ہے یا اللہ پاک نے اپنے نبی پاک کی شان دکھانی ہوتی ہے تو وہ ان بندوں کو پیدائشی طور پہ بہت ساری عنایات سے ہو جاتی ہیں، بہت سی عطا فرما دیتا ہے اللہ پاک، بہت ساری چیزیں عطا فرماتا ہے. پھر وہ جب ان سے بھی علم مکمل کیا جو ان کے حصے کا تھا، پھر آپ کو سرگودا میں بھیجا گیا. وہاں بھی آپ کے استاد محترم سلطان نام کے تھے، بڑے وہ بھی منجے ہوئے استاد تھے، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. ان کا تعلق جو ہے وہ اس وقت کے جو سلطان العارفین تھے، سلطان شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آنا جانا رہتا تھا. تو پیر میر علی شاہ صاحب بھی ساتھ میں جاتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ بشارت دی تھی کہ یہ بچے کی حفاظت کرو، یعنی اس پہ محنت کرو، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بہت بلند مقام پہ فائز کرے گا. پھر جب آپ نے اپنے ملک سے تعلیم حاصل کر لی تو پھر آپ مدینہ المنورہ گئے، وہاں بھی آپ نے بہت تعلیم حاصل کی. تو وہاں پھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. تو آپ نے کہا کہ میر علی آپ اپنے وطن واپس چلے جاؤ، وہاں کوئی فتنہ اٹھنے والا ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کر دیا گیا. یعنی اللہ کے ولی تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ ہیں جن سے مسلک دیوبندی چل رہا ہے، مسلک دیوبندی کے وہ بانی ہیں. بہت سارے دیوبندی جو ہیں ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے، تو مسلک دیوبندی کے وہ بانی ہیں. آگے ان کے 4-5 بڑے کامل شاگرد تھے جنہوں نے یہ مسلک کو پرموٹ کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ چلے جاؤ. خود نبی پاک سرکار نے بھی ان کو خواب کی صورت میں یہ زیارت عطا فرمائی اور یہ حکم اشارہ تن کیا تھا کہ آپ وہاں چلے جاؤ، آپ کو ختم نبوت پہ بہت سارا کام کرنا ہے. پھر آپ گئے تو اس نیت سے کہ میں میرا جینا مرنا مدینہ شریف میں ہی ہوگا، میں وہاں رہوں گا. لیکن پھر نبی پاک سرکار کے حکم کے مطابق یہ آپ واپس گولڑا شریف آ گئے. تو پھر یہاں پہ آپ نے تیاری شروع کی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے. تو پھر آپ کو ختم نبوت کے لیے چنا گیا تھا. تو ویسے خرقہ ارادت جو تھا وہ آپ کو سرگودا سے تھا ہوا تھا، یہ جو شمس العارفین تھے ان سے، تو ان کا فیض کرم بھی تھا. تو آپ کہا کرتے تھے کہ شمس العارفین اور کا جو فیض ہے اور جو سلطان صاحب کا فیض ہے، میں اب 20 سال ہو گئے میں اپنے سینے میں اسی طرح محسوس کرتا ہوں جیسے ابھی وہ میرے اوپر نگاہ کرم ہوئی ہے، ابھی وہ میں فیض کو اسی طرح محسوس کرتا ہوں. تو پھر چلتے چلتے میں آپ کی ایک آدھی کرامت بھی بتاؤں گا. آپ کے بزرگ جو تھے وہ بھی بڑے اللہ کے ولی تھے. تو وہ آپ سفر پہ آئے ہوئے تھے گولڑا شریف. آپ کا تو پرانا بہت زیادہ پرانا آپ کا مسکن نہیں ہے. تو آپ ادھر آئے تو یہاں گولڑا شریف میں ایک سید پاک رہتے تھے. تو انہوں نے چند دن یہاں قیام فرمایا. تو انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے انہوں نے پکا ڈیرا یہاں کر لینا. تو میری تو اجارہ داری ختم ہو گئی. تو اس نے کہا جی آپ کو شجرہ بتائیں کہ آپ کا شجرہ کیا ہے، آپ کون سے سید ہیں، کس سے آپ تعلق ہے، کون سی پشت میں آپ کس سے ملتے ہیں، کیسے آپ کا ہے، نجف الطرفین سیدہ کیا ہے. تو آپ نے بتایا آپ جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 31ویں پشت جو ہے وہ مولا حسین پاک سے ملتی ہے جا کے، یعنی 31 واسطوں سے آپ حضرت مولا حسین سے ملتے ہیں. تو فیض تو حسینی چل رہا تھا، علوی بھی چل رہا تھا، حسینی بھی چل رہا تھا، سارے فیض آپ کو مل رہے تھے. تو پھر مرزا نے جب آپ کو چیلنج کیا تو آپ نے چیلنج قبول کیا. تو اس نے کہا کہ میں عربی میں
کروں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے عربی تو مسلمانوں کی زبان ہے, میں تو کروں گا ہی بات عربی میں سوائے نماز کے اوقات کے وہ میں اوقات میں بند کروں گا بحث و مباحث, باقی جتنے دن آپ چاہے بحث کر لیں تو میں عربی میں ہی کروں گا, میں دوسری زبان استعمال نہیں کروں گا. تو پھر وہ مرزا تو لانتی آیا ہی نہیں, وہ تو دفع ہو گیا, آیا ہی نہیں. تو اس طرح آپ نے اور بھی بہت سارے کام کیے, اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی. تو بڑے بڑے مشائخ جتنے بھی مسلک اس وقت تھے, سارے مسلکوں کے جو پیش امام لوگ تھے, سب نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد, اپنا پیش امام مانا, اس معاملے میں اپنا لیڈر مانا کہ ختم نبوت میں آپ دلائل دیں. تو آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مرزا اگر آتا تو میں تو, اللہ پاک نے اپنی نفی کی, کہا اللہ پاک نے تو ایسے ایسے بندے پیدا کیے جو اگر قلم کو حکم دے دیں تو قلم اٹھ کے نبی پاک کا کلمہ لکھ دے. تو وہ تو پھر آیا ہی نہیں تھا. تو حالانکہ کہنا آپ نے یہی تھا کہ قلم کو حکم دینا, قلم لکھنا شروع کر دیتی. تو لوگوں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ نے کیسے اتنی بڑی بات کہہ دی. تو آپ نے کہا کہ جن کا کلمہ ہے, جو کلمے والے ہیں, وہ رات کو مجھے حکم دے گئے تھے کہ یہ بات کرنی ہے, وہ تو آگے آیا ہی نہیں ہے, تو بس بات ختم ہوگی. تو یہ بزرگ جو تھے ان کا آج بھی بڑا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں ایسا ختم نبوت پہ کام کیا کہ آج تک آپ کی بات کو, آپ کی تقریر اور تحریر کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا. تو آپ ایک دن نا ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے گولڑا شریف کے, تو آپ ٹرین کو دیکھ رہے تھے بڑی گہری نگاہ سے. تو کسی نے پوچھا کہ پیر صاحب ٹرین کو دیکھتے ہو؟ کہا مجھے ٹرین سے پیار ہے. کیا اس کی وجہ؟ کہا بالکل سیدھی جاتی ہے, یہ صراط مستقیم ہے, اور مسافر کو منزل پر بھی پہنچا دیتی ہے, اس لیے مجھے اس سے پیار ہے. کرامات تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بڑی ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے جو ہے وہ استقامہ ہوتی ہے, استقامت ہوتی ہے, کسی چیز پہ جم جانا. الاستقامہ فوق الکرامہ, اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ استقامت جو ہے یہ کرامت کے اوپر ہوتی ہے. ایک کربلا میں امام حسین کی استقامت تھی کہ یزید قیامت تک لعنتی جہنمی ہوا اور آپ کا نام عمر ہو گیا اور آپ ایک آئیڈیل بن گئے. اس طرح جو اللہ کی راہ میں استقامت اختیار کرتے ہیں, قرآن پاک میں بھی حکم ہے نبی پاک سرکار کو کہ آپ استقامت اختیار کرو جس طرح میں نے آپ کو حکم دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ آیت نے نبی مکرم کو بوڑھا کر دیا, اور نبی پاک ساری زندگی استقامت اختیار کرتے رہے کہ پتہ نہیں اللہ پاک نے کتنا حکم دیا ہے, کتنے بلند استقامت کا مجھے امر کیا ہے. تو یہ آیت جو ہے نا, یہ صورت, یہ آیت اس نے نبی پاک کو بوڑھا کر دی ہے. استقامت زندگی میں جو ہے وہ کرامت سے بڑی ہے. اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی طفیل, ہمیں حق کی راہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو کرامتیں تو بے شمار ہوتی ہیں نا. کرامت جو ہے وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ یہ نبی کے معجزے کا ظہور ہوتا ہے. تو میں چھوٹی سی ایک کرامت اور سناؤں. انگریز آیا ریلوے اسٹیشن پہ, آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے ریوالور نکالا اور آپ تسبیح, پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تسبیح پڑھ رہے تھے, اس نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے, یہ کیا کر رہے ہو, اس کا کیا فائدہ. تو انگریز کو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تو ریوالور پکڑا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے. اس نے ایسے ریوالور چلایا تو جانور سامنے بیٹھا تھا, نشانہ لے کے چلایا تو وہ جانور نیچے گر گیا. تو اس نے کہا کہ میرا تو یہ ریوالور یہ کام کرتا ہوا. میں نے کہا اچھا یہ کام کرتا. آپ نے جا کے تسبیح اس کے اوپر لگائی اور بسم اللہ پڑھی تو وہ اڑ گیا. آپ نے کہا کہ تیرا ریوالور دنیا کو مارتا ہے, انسانوں کو مارتا ہے, میری تسبیح جو ہے دلوں کو زندہ کرتی ہے, مردوں کو زندہ کرتی. تو بے شک آپ نے مردہ دلوں کو زندہ کیا. اور مرزا غلام احمد کے خلاف دندان شکن جو دلائل آپ نے پیش کیے تھے, آج بھی ان کو کوئی رد نہیں کر سکتا, ان کا کوئی جواب نہیں. اللہ پاک ان کی قبر کو منور پر فرمائے اور ان کی آل اولاد میں کرم کرے. اللہ پاک ان کو اور بھی دین کی توفیق عطا فرمائے. باقر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم
अशरफ अल-अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मंबाए विलायत है मौला अली,